ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. جی ہاں تشریف رکھیے. شعار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے قومی شعار اور ایک ہے مذہبی شعار. قومی شعار بدل جاتے ہیں، مذہبی شعار نہیں بدلتے. مثلا جیسے مسلمانوں کا ایک مخصوص انداز میں داڑھی رکھنا یہ ہمارا شعار، امامہ باندھنا یہ ہمارا شعار ہے. سکھ بھی باندھتے ہیں مگر سکھ جو ہے وہ یہ شملہ نہیں چھوڑتے، بغیر شملے کے باندھتے ہیں، وہ ان کا شعار ہے، یہ ہمارا شعار ہے. ٹھیک ہے نا. سکھوں کو آپ دیکھیں ایک خنجر رکھتے، ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں، یہ ان کا مذہبی شعار. ایک مرتبہ جب خالصتان کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت سکھوں کے ساتھ رعایت ہوتی تھی کہ بھئی یہ خنجر ایک لگاتے ہیں، ان کا مذہبی شعار. جب انہوں نے اس کے ذریعے ایک جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اب جناب پھر قانون بدل گیا کہ اب کوئی خنجر رکھ کر سفر نہیں کر سکتا. یہ آپ کو اگر یاد ہوگا اخبار میں، جیسے شیو کا سامان ہے، مونچھیں کاٹنے کی چھوٹی سی قینچی ہے وغیرہ، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا سرچ کرنے کے بعد تو حجامت کا سامان. آج سے کوئی 8 سال پہلے ایک صاحب اس طرح لے کر گئے اور غالباً وہ ممبر تھا قومی اسمبلی کا فیصلہ آباد کا، 2-3 آدمی نے پکڑ کر اس طرح سے اس کا گلا کاٹ اور گلا کاٹتے ہوئے اس کو گارڈ نے پکڑا اور آدمی تو مرا نہیں اور اس نے گولی مار دی. کیونکہ ایک جب سے سسٹم چلا ہے نا، 1-2 گارڈ سفر کرتے ہیں اور یہ جہاز والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں وہ کون ہے، ان کو ہی معلوم نہیں ہوتا. صرف چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پسٹل لگی ہوئی، اس کے بعد شناختی کارڈ، وہ ہوتا ہی جہاز کی حفاظت کے لیے. تو اور وہ گولی ماری، کیس چلا. اس نے گولی کیسے ماری؟ سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹر وغیرہ نے یہ جناب رولنگ دی اور کورٹ میں جا کر بیان دیا کہ ہمارے یہاں قانون یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرنا چاہے یا جہاز کو اغوا کرنا چاہے تو اس کو گولی مار دی جائے. تو گولی ماری اس کو. اس کے بعد سے کیا ہوا کہ اب جناب مونچھیں کاٹنے کی قینچی بھی جہاز میں نہیں جا سکتی. اب ٹھیک، تو یہ ساری پریشانیاں ہوئی. تو شعار میں نے کہا 2 قسم کا ہے. تو اب رہا ٹائی. جیسے کسی زمانے میں پتلون پہننا یہ انگریزوں کا شعار، مسلمان بالکل نہیں پہنتے. کوئی آدمی پتلون پہن کر جائے تو دور سے آدمی سمجھتے یہ خبیث انگریز جا رہا. لیکن جب مسلمانوں نے کثرت سے پہننا شروع کر دیا، ترکی مسلم ملک ہے، وہاں کا تو قومی لباس ہی پتلون. اب سب لوگ پتلون، اب تھوڑی پتلون پہن کر گولی مانگ کہیں یہ کافر جا رہا، یہ عیسائی جا رہا. اب نہیں رہا نا یہ. اب یہ چونکہ قومی شعار تھا، حکم بدل گیا. ٹھیک. ٹیبل کرسی پہ کھانا کھانا انگریزوں کا قومی شعار، بالکل نفرت کرتے تھے مسلمان ٹیبل کرسی کھانے، بالکل نفرت کرتے تھے. لیکن جب عام ہو گیا، اب تو جہیز میں ٹیبل کرسی دی جاتی ہے. کیا بولتے ہیں اس ٹیبل کو صاحب؟ ڈائننگ ٹیبل. ہر گھر میں موجود، اور پھر لوگ اسی پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں کہ پتلون کی کرس نہ ٹوٹ جائے. عام طریق دسترخوان پر بیٹھے تو کپڑوں میں جناب سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کرسی پر جو ہے وہ سارے کام کیے جائیں. اب عام طور پر اس کا استعمال ہو گیا. اب ہم نہیں کہیں گے کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یہ قومی شعار ہے، مذہبی شعار نہیں. تو وہ حالات کے اعتبار سے بدل جاتے. اب ٹائی کے متعلق یہ کیا شعار ہے؟ اس میں مولانا اختر رضا خان صاحب قبلہ کا فتویٰ یہ ہے، ایک کتاب اس پہ موجود ہے. انہوں نے یہ استدلال کیا انسائکلوپیڈیا سے اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں سے کہ ٹائی باندھ کر عبادت کرنا ان کے یہاں زیادہ ثواب. جیسے ہمارے یہاں امامہ باندھ کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتابوں سے یہ حوالے دیے کہ ٹائی باندھ کر کے عبادت کرنے میں زیادہ ثواب. اب اگر ٹائی باندھ کر عبادت کرنے میں زیادہ ثواب، اس کا مطلب کہ اس کی مذہبی حیثیت ہے، یعنی اس کا گویا ایک مذہبی شعار. تو جنہوں نے اس کو مذہبی شعار سمجھا انہوں نے اس کو حرام تک کہا. بلکہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی کو ٹائی پہنتے دیکھتے تو ٹائی اتار کر اس سے کلمہ پڑھواتے. وہ یہ کہتے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی علامت ہے جو عیسائی باندھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما تو نہ قتل کیے گئے اور نہ پھانسی پہ چڑھائے گئے. تو یہ قرآن کا رد ہے، یہ فرمایا کرتے. اب اس میں اختلاف ہے کہ اصل ٹائی کون سی ہے، کہ جو پھانسی کے پھندے کے مطابق
وہ ایک ہوتی نکٹائی، دیکھا ہوگا آپ نے، کیا وہ ہے؟ اس کی تعریف میں اختلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر ساری چیزوں کو چھوڑ کر بچنے میں کیا حرج ہے؟ بچا جائے. مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وقار الفتاوا آپ دیکھیں، اتفاق یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے اس میں تائی کا، سب سے پہلا مسئلہ یہ. اور مفتی وقار الدین صاحب نے اس کو مذہبی شعار قرار نہیں دیا بلکہ قومی شعار قرار دیا ہے کہ ضرورتاً اگر کوئی پہن لے تو اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اس کو کافر یا بے ایمان نہیں کہیں گے. دونوں نظریے میں نے بتا دیے اور یہ بھی بات بتا دی کہ بچنا بہتر ہے. ٹھیک، اور پوچھیے.